بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر برطانیہ روانہ ہو گئے ہیں۔ برطانیہ کے اندر ان کی کیا مصروفیات ہوں گی، کیا نواز شریف کے ساتھ عام ملاقات ہونے جا رہی ہے، اس حوالے سے کچھ تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ محمد خان بھٹی پنجاب اسمبلی کے سیکرٹری ہیں، چودھری پرویز الہی کے درینہ ساتھی ہیں۔ ان کے خلاف منی لانڈرنگ کا مقدمہ درج کر کے اب گرفتاری کے لیے چھاپے شروع ہیں۔ بیرون ملک کیا وہ فرار ہو سکتے ہیں؟ ڈی ایس پی کو تھپڑ مارنے والی خاتون کی ضمانت پر رہائی ہو گئی ہے اور پوری پاکستانی قوم اس پر بہرحال حیران ہے۔ تھوڑا اسی خبر پر ہم پہلے بات کریں۔ آپ کو علم ہے کہ 2 فروری کو یہ واقعہ کراچی کے اندر رونما ہوا، جہاں پر ڈی ایس پی جو باریش ایک بزرگ شخص تھے اور ان کو ایک خاتون نے تھپڑ مارے اور پبلک کے اندر یہ تماشا ہوا، اور بالآخر پتہ چلا کہ شاید وہ نیوی کی ڈاکٹر ہیں اور ان کے جو شوہر ہیں وہ بھی نیوی کے اندر عام ذمہ داری پر فائز ہیں۔ وہ بھی موقع پر پہنچے اور بجائے اس کے کہ شرمندگی کا اظہار ہوتا، الٹا انہوں نے بھی دباؤ ڈالنے کی کوشش کی، جس طرح کی ویڈیو سامنے آئی۔ اور عموماً ایسا ہوا ہے پاکستان کی ماضی قریب کی جو تاریخ ہے، کیا کسی نے کرنل کی بیوی کہا، کسی نے کسی عہدیدار کی بیوی کہا، اور عام جو سویلین ہیں بیچارے ان کی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہوتی، حتیٰ کہ سول بیوروکریسی کی بھی کوئی حیثیت اور وقت نہیں رہ جاتی، قانون کو ملیا میٹ کیا جاتا ہے۔ اور اب باقاعدہ طور پر انہوں نے عبوری ضمانت آج کروائی ہے، اور یہ خبر جو ہے بتایا گیا ہے کہ 1 لاکھ مچلکے کے عوض یہ ڈاکٹر انم جو ہے ان کی ضمانت منظور کر لی گئی ہے، اور عدالت نے ملزمہ کو شامل تفتیش ہونے کی ہدایت کی اور ڈپٹی پبلک پراسیکیوٹر اور کیس کے تفتیشی افسر کو 8 فروری کے لیے نوٹس جاری کیے گئے ہیں۔ خاتون کی جانب سے اس کے بھائی مسعود الہی خان نے ضمانت کروائی ہے۔ عدالت نے تفتیشی افسر کو ہدایت کی ہے کہ آئندہ سماعت پر پولیس فائل سمیت جو ہے وہ آپ حاضر ہوں، اور ملزمہ کی درخواست ضمانت پر توثیق پر دلائل دیے جائیں گے۔ تو وہ ملزمہ جو ہے لوگوں کو توقع تھی سزا ہوگی، ابھی عبوری ضمانت ہوئی ہے، آگے ٹرائل تک جانے تک ظاہر ہے جو عام اداروں کے اندر لوگ ہوتے ہیں ان کے خلاف کارروائیاں نہیں ہوتی۔ رول آف لا یہ پاکستان کا بڑا مسئلہ ہے، اور ہمارے جو ادارے ہیں ان کو بھی اس معاملے کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ایک سے بڑھ کر ایک اس طرح کا واقعہ رونما ہوتا ہے، وہ پاک فوج، آرمی ہو یا نیوی ہو یا دیگر ادارے ہوں، ان کی پھر بدنامی ہوتی ہے۔ ان کو چاہیے کہ خود وہ اس طرح کے ایکشن کریں کہ جو اس طرح کا ایک بیہیویئر جو ہے وہ معاشرے کے اندر دکھائی دیتا ہے، حالانکہ ٹرینڈ لوگ ہوتے ہیں، ٹیمپرامنٹ اگر وہ لوز کریں گے، اپنے آپ کو سپیریئر وہ اپنے آپ کو لائیں گے، تو پھر لوگوں کے اندر پہلے ہی نفرت پیدا ہوتی ہے اور اس کو مزید بڑھاوا ملے گا۔ محمد خان بھٹی ایک بڑی عام شخصیت ہے جو ایک کلرک سے لے کر اس وقت چیف سیکرٹری، بلکہ جو پرنسپل سیکرٹری سے وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کے، اور پھر جو ہے وہ ان کے ساتھ ہی اب پنجاب اسمبلی کے وہ سیکرٹری بھی ہیں، پہلے بھی رہے ہیں، اور انہوں نے بڑی ترقی کی ہے۔ اور ضلع منڈی بہاؤالدین تو ایسے آپ سمجھیں کہ جب حکومت تھی پرویز الہی کی تو ان کو جیسے ٹھیکے پر ملا ہوا تھا، تمام جو تقرریاں تبادلے وہ وہی کرتے تھے، ڈی پی او، ڈی سی او، ایس ایچ او، اور اس طرح ساری انہی کی بارگیننگ ہوتی تھی۔ ساجد احمد خان بھٹی یہ ان کے بھتیجے ہیں جو ایم پی اے تھے کاف لیگ کی طرف سے، اور پارلیمانی وہ وہاں پر رہنما بھی تھے، لیڈر تھے کیو لیگ کے، لیکن اب کاف لیگ ظاہر ہے چودھری شجاعت حسین اس کے پریزیڈنٹ ہیں، تو اگلا فیصلہ انہوں نے کرنا ہے۔ تو محمد خان بھٹی جو ہے یہ چودھری خاندان کے بہت قریبی شخصیت رہے ہیں، انہوں نے بڑی ترقیاں کی ہیں، حتیٰ کہ چودھری خاندان کے جو کاروبار ہیں اس کے اندر بھی جو بھٹی خاندان ہے ان کی انوالومنٹ کا ان پر الزام ہے، کئی جگہ پر منی لانڈرنگ کے الزامات ہیں۔ تو محمد خان بھٹی کو زیر عتاب لانا یہ نون لیگ کی پوری کوشش ہے۔ اور دوسری طرف آپ کو بتا دوں خیبر پختونخوا کے اندر اس وقت امداد اللہ بسال یہ ایک مسلم لیگ نون کے جو ہے وہ ایم این اے ہے، ناصر اقبال بسال یہ ان کے بھائی ہیں، مسلم لیگ نون کے وہ ایم این اے ہیں اور یہ ان کے بھائی ہیں۔ پہلے یہ حمزہ شہباز کے پرنسپل سیکرٹری رہے جب وہ وزیر اعلیٰ تھے، اور اب جو ہے وہ ان کو چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا لگا دیا گیا، یعنی وہ شخصیات جن کا آلریڈی خاندان سیاسی ہے ان کو یہ غیر سیاسی اپنے آپ کا دعویٰ کرنے والے نگران حکومت وہ اپوائنٹمنٹس کر رہی ہے۔ کل کو گڑبڑ ہوگی پھر سوالات کھڑے ہوں گے، اور وہی معاملات اور انتشار اس ملک کے اندر جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے۔ محمد خان بھٹی کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ ایف آئی اے نے
منی لانڈرنگ کا مقدمہ درج کیا ہے، اینٹی کرپشن جو ہے وہ بھی ان کے خلاف متحرک ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اندر کتنی ریزننگ ہے، چونکہ یہاں پر ناجائز مقدمات کی ایک بھرمار جو ہے وہ کر دی گئی ہے۔ تو 46 کروڑ روپے مبینہ طور پر جو ہے وہ الزام لگایا گیا ہے کہ جو ایک ہائی وے کے عام افسر ہیں ان کے ساتھ مل کر انہوں نے خرد برد کی ہے، لیکن یہ اکثر جتنے بھی الزامات اس پی ڈی ایم کی حکومت نے لگائے ہیں وہ بڑے بوگس قسم کے الزامات تھے۔ اب ان پر کتنا یہ الزام درست ہے؟ گریڈ 22 کے یہ آفیسر بن گئے اور ایف آئی اے نے ایک محکمہ داخلہ کو ایک مراسلہ جاری کیا اور اینٹی کرپشن کے تفصیل سے بچنے کے لیے کہا گیا کہ محمد خان بھٹی ملک سے فرار ہونے کا ان کا امکان ہے۔ ایف آئی اے نے بھی محمد خان بھٹی کے خلاف منی لانڈرنگ کا مقدمہ درج کر رکھا ہے، یعنی ایک طرف اینٹی کرپشن پنجاب، دوسری طرف ایف آئی اے، یہ اس وقت محمد خان بھٹی کے پیچھے ہے۔ گرفتاری کی کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن ابھی تک یہ الزام تو دیا جا رہا ہے کہ شاید وہ بیرون ملک فرار ہوں، لیکن وہ ملک کے اندر موجود ہیں۔ سیاسی ایکٹیویٹیز بھی میں نے چیک کی ہے، چونکہ میرا جو ہے وہ 7 والا حلقہ ہے تو چیک کیا ہے، وہ روٹین کے مطابق کر رہے ہیں، لیکن محمد خان بھٹی اس وقت بہرحال منظر عام پر نہیں ہے۔ اب ایک اور بڑی خبر ہے، اگرچہ آج سابق صدر جنرل پرویز مشرف کی جو ڈیتھ ہوئی ہے ان کی ڈیڈ باڈی کل آئے گی، لیکن موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر وہ اس جنازے کے اندر موجود نہیں ہوں گے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر وہ برطانیہ روانہ ہو گئے ہیں، اور برطانیہ کے اندر جو ان کی ایکٹیویٹیز ہیں یہ تھوڑی سی آپ کے سامنے رکھنی ضروری ہیں تاکہ اندازہ ہو کہ وہاں پر ایک خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ان کی کیا نواز شریف کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تو یہ ملاقات تو اوپنلی بھی ہو سکتی ہے، خفیہ بھی ہو سکتی ہے، نہ بھی ہو تو شہباز شریف اس وقت وزیر اعظم ہے اور سارا کچھ نواز شریف ہی ہینڈل کر رہے ہیں اور آلریڈی وہ رابطے کے اندر ہیں، تو ایک مفرور اشتہاری اس کے ساتھ پہلے بھی وہی اس ملک کا نظام لندن کے اندر بیٹھ کر چلا رہا ہے۔ یہ تماشا ہو چکا ہے، لہذا یہ اس کو ابھی کوئی بھی کنفرم سورس یہ نہیں بتا رہا کہ نواز شریف کے ساتھ ان کی ملاقات ہوگی۔ آفیشل ان کا یہ وزٹ ہے۔ جنرل عاصم منیر سیکیورٹی کے اسٹریٹجک امور پر برطانوی حکام سے تبادلہ خیال کریں گے۔ جنرل عاصم منیر کا دورہ برطانیہ جو ہے وہ وہاں کی دعوت وزارت دفاع نے دیا ہے۔ اب وزارت دفاع نے اگر دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں وزیر دفاع بھی جا سکتے تھے، لیکن بہرحال چونکہ آرمی چیف وہاں پر یہ کریں گے تو اس لیے آرمی چیف کی ہی بیسیکلی یہ کانفرنس ہے۔ پھر بتایا گیا کہ جنرل عاصم منیر کا دورہ برطانیہ 5 دنوں پر محیط ہوگا۔ آرمی چیف کا عہدہ سنبھالنے کے بعد جنرل عاصم منیر کا یہ پہلا دورہ برطانیہ ہے۔ جنرل عاصم منیر 5ویں UK یہ پاک اسٹیبلائزیشن کانفرنس اس سے بھی خطاب کریں گے۔ پاک اسٹیبلائزیشن کانفرنس 5 سے 8 فروری تک یہ ولٹن پارک میں ہوگی۔ کانفرنس کا موضوع جنوبی ایشیا میں علاقائی استحکام، جغرافیائی سیاست اور دیگر چیلنجز کی واپسی ہے۔ کانفرنس کے مشترکہ میزبان برطانیہ کے آرمی چیف وہ اس کے مشترکہ جو ہے وہ میزبان ہے۔ اب ظاہر ہے اگر آرمی چیف جنرل پرویز مشرف صاحب جو ہے مرحوم ان کے جنازے میں شریک نہیں ہوں گے تو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور کور کمانڈر جو ہوں گے وہ اس کے اندر عام آفیشلز وہ شریک ہو جائیں گے، چونکہ یہ پہلے سے ایک ڈیزائن شدہ جو ہے وہ یہ دورہ ہے اور یقینی طور پر آرمی چیف کی ایک اپنی اہمیت اور پاکستان کے سیاست کے اندر تو اسٹیبلشمنٹ کا ویسے ہی بڑا عام رول ہے، اور موجودہ جو حکومت آئی ہے اس کا بھی تمام تر جو ملبہ ہے، یہ جو گند کا ٹوکرا ہے، یہ بھی اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی گردن پر سر پر پڑا ہوا ہے۔ وہ کب اٹھا کر انہوں نے پھینکنا ہے، قوم اس کے انتظار کے اندر ہے۔ تو نواز شریف کے ساتھ جو ملاقات ہے ابھی تک میں نے جن سورسز سے بھی بات کی ہے، ظاہر ہے وہ اوپنلی جو ہے وہ ہو نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف کا جو سٹیٹس ہے وہ ایک مجرم اور اشتہاری کا ہے، اگرچہ اس سے پہلے شریف خاندان کے اندر اوپن اینڈ شٹ کیسز تھے۔ جب آپ کی یس ہو جاتی ہے، معاملات طے پا جاتے ہیں، NRO آپ کو 2 مل چکا ہے، تو اس کے بعد آپ اندھیر نگری مچائیں، آپ کے بے شک ٹرانزیکشن موجود ہوں، آپ نے اس ملک کا پیسہ کھایا ہے، کرپشن کی ہے، کک بیکس لیے ہیں، تو سب آپ کو معافی مل جاتی ہے۔ دوسری طرف زرداری اس کے کیسز بھی معاف ہوئے ہیں، تو نواز شریف جو ہے اس کا بھی سٹیٹس ختم ہو جائے گا، اس کے یہاں پر جو ہے وہ آمد ہو جائے گی، پروٹوکول دیا جائے گا، لیکن اس کی یہ شرط ہے کہ پہلے عمران خان کو کنارے لگائیں، نائل کریں، پھر گرفتار کریں، پھر وہ آئے گا تو یہاں پر اس کا استقبال ہونا چاہیے۔ تو یہ ساری جو صورتحال ہے وہ اس وقت بنی ہوئی ہے۔ تو اس خاص ماحول کے اندر یعنی ایک طرف آپ دیکھیے
دہشت گردی بڑھ رہی ہے، ملک ڈیفالٹ کے قریب ہے، پھر مخالفین پر کیسز بنائے جا رہے ہیں، جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ جیل بھرو تحریک کا پی ٹی آئی اعلان کر چکی ہے، اور عالمی سطح پر پاکستان کا خارجہ محاذ پر جو ہے وہ ایک وزیر خارجہ ہے مستقل، اس نے قومی خزانے پر جو ہے وہ وزٹ کرنے ہیں، موجیں لگی ہوئی ہیں، انٹرنشپ کا وزیر اعظم ہے، اور ساتھ یہ اس ماحول میں آرمی چیف کا یہ جو دورہ ہے اور اس کا خاص موضوع وہ بھی سٹیبلٹی ہے، تو یہ انتہائی اہمیت کا عمل ہے، اور جو اپڈیٹس مزید ہوں گی اس پر بات کریں گے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔